اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نام سے شروع جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں ایسے بہت سے بادشاہ اور فرعون گزرے ہیں جن کے پاس بے شمار مال و دولت تھی، لیکن جب بات کی جاتی ہے قارون کے خزانے کی تو ان تمام تر بادشاہوں اور فرعونوں کے خزانے قارون کے خزانے کے آگے کچھ بھی نہیں۔ قارون کے متعلق آپ نے تاریخی حکایات اور محاورے تو بہت سنے ہوں گے۔ یہ وہی شخص تھا جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں نشان عبرت کے طور پر فرمایا ہے۔ قارون کا قصہ اسرائیلی اور اسلامی دونوں طرح کی روایتوں میں ملتا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا وہی امیر ترین شخص تھا جس کے خزانے کی چابیاں 40 اونٹوں پر لادی جاتی تھی اور کنجی چمڑے کی ہوتی تھی جو ایک خزانے کی چابی تھی۔ تاریخ انسانی میں شاید قارون سے زیادہ دولت و ثروت کسی شخص کو عطا نہ کی گئی۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ قارون کون تھا اور قارون پر اللہ کا عذاب کس طرح نازل ہوا تھا اور قارون کے پاس اتنا سارا خزانہ کہاں سے آیا تھا۔ عزیزان محترم، آج کی اس ویڈیو میں ان تمام تر تفصیلات سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ قارون بہت ہی خوبصورت آدمی تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا یسرو کا بیٹا تھا۔ وہ بنی اسرائیل میں توریت کا بہت بڑا عالم اور بہت ہی ملنسار و اخلاق انسان تھا اور لوگ اس کا بہت ہی ادب و احترام کرتے تھے، لیکن بے شمار مال و دولت کے آتے ہی ایک دم سے بدل گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت بڑا دشمن اور مغرور بن گیا۔ کہا جاتا ہے کہ قارون کے پاس اتنا خزانہ تھا کہ اس کے خزانے کی چابیاں 40 اونٹوں پر لادی جاتی تھی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ قارون لوگوں کو سود پر مال دیا کرتا تھا جس کے بدلے میں وہ 2 گنا زیادہ وصول کرتا تھا۔ اس طرح آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور اس کے پاس کثیر تعداد میں مال و دولت جمع ہو گیا اور یہ مصر کا امیر ترین شخص بن گیا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کا حکم نازل کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو زکوٰۃ دینے کا کہا، تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو یہ عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مالوں میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ کا نکالے گا۔ جب اس نے مال کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلی۔ یہ دیکھ کر اس پر ایک دم سے حرص کا بھوت سوار ہو گیا اور نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہو گیا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیلیوں کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بہانے تمہارے مالوں کو لے لینا چاہتے ہیں۔ اس طرح اس بدبخت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بنی اسرائیل کے لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دور کرنے کے لیے اس خبیث نے ایک ایسی گندی اور گھناؤنی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر آمادہ کر لیا کہ وہ آپ پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ عین اس وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیان فرما رہے تھے کہ قارون نے آپ کو ٹوکا کہ فلانی عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے، تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ وہ عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی کے ساتھ دریا پار کرا کر فرعون سے نجات دی، سچ سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ عز و جل کے نبی، مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آبدیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور بحالت سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما دے۔ پھر آپ نے مجمع سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ ٹھہرا رہے اور جو میرا ساتھی ہو وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ 2 خبیثوں کے سوا بنی اسرائیلی قارون سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین تو اس کو پکڑ لے۔ قارون ایک دم سے گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے یہی فرمایا تو قارون کمر تک زمین میں دھس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے اور بلبلانے لگا اور التجائیں کرنے لگا اور اپنی رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، مگر آپ نے کوئی توجہ نہ فرمایا، یہاں تک کہ وہ بدبخت بالکل زمین میں دھس گیا۔ اس وقت وہ 2 منحوس آدمی جو قارون کے ساتھی تھے وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے دھسا دیا ہے تاکہ قارون کے خزانوں پر خود قبضہ کر سکے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھس جائے۔ چنانچہ قارون کا مکان جو سونے کا تھا اور اس کا سارا خزانہ سبھی زمین میں دھس گیا اور قارون کا سب کچھ زمین کے اندر غرق ہو گیا۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز سے جو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنے فضل سے دی، ہرگز انہیں اپنے لیے اچھا نہ سمجھے بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب وہ جس میں بخل کیا کرتے تھے قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق ہوگا، اور اللہ ہی ہے وارث زمینوں اور آسمانوں کا، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔
اس طرح قارون نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور زکوٰۃ دینے سے انکار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زمین میں غرق کر دیا اور دنیا کے لیے عبرت ناک نشان بنا دیا۔ پیارے دوستو، یہ عبرت ناک واقعہ ہمیں یہ درس کی ہدایت دیتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مال و دولت عطا فرمائے تو اس فرض کو لازم جانیں کہ اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرتے رہیں اور ہرگز اپنے مال و دولت پر غرور اور گھمنڈ کر کے نہ اترائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دولت دیتا ہے اور جب وہ چاہتا ہے پل بھر میں دولت چھین بھی لیتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایمان کی دولت سے نوازے اور اپنے پیارے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسی زندگی گزارنا نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔